اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، پروگرام معارف اسلامیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسلسل چند ہفتوں سے آپ کی خدمت میں معرفت آل مصطفیٰ عرض کرنے کی، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جتنی ہو سکے، اور ظاہر ہے کہ یہ معرفت قرآن سے بہتر اور کون دے سکتا ہے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ قرآن ہی کے ذریعے سے آل و عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عام طور پر یہ چیزیں مجالس کے اندر ذکر ہوتی ہیں، لیکن جس طریقے سے میں نے چاہا ہے اور کوشش کی ہے اور کر رہا ہوں کہ آیات کو، کہ جو آیات مجالس کا عنوان بھی اکثر بنتی ہیں ہمارے امام بارگاہوں کے اندر، ان آیات کو اس طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دوسرے لوگ جو آل محمد کی صحیح پہچان نہیں سکتے، پہچان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی بات جو ہے وہ آ جائے۔ اسی لیے اہل سنت کی کتب سے بھی وہ جو مصادیق ہیں، مصداق ہیں ان آیات کے، ان کے بارے میں ثبوت اور دلائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آیت مباہلہ پیش کرنے کے بعد کہ جس میں آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت اور اسلام کی تصدیق کے لیے ایک سند جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے بنی، اور قرآن نے اعلان کیا کہ اگر کائنات میں کوئی عورت ہے تو جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کہ جو تمام ان کمالات کی حاملہ ہے، ان فضائل حمیدہ کا پرتو ہے کہ جو کسی دوسری عورت کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اسی آیہ مباہلہ نے بتایا کہ حسنین علیہ السلام اگرچہ ظاہراً علی و بطول کی اولاد ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، بلکہ قرآن نے کہا کہ وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ اسی آیت نے کہا کہ نفس الرسول اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، جس سے بڑھ کر کوئی خصوصیت، کوئی کمال، کوئی فضیلت، کسی قسم کی ایسی چیز کہ جس سے انسان کو ایک تشخص ملتا ہو، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے آیت مباہلہ کے اندر بھی یہی پنجتن پاک ہیں، اور ان کے علاوہ نہ کسی صحابی کا عمل دخل ہے اور نہ ہی ازواج میں سے، محترمات میں سے کسی ازواج کا عمل دخل ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور عملی طور پر اور قرآن مجید نے اپنے آیت کے اندر ایک مستقل پیغام دے دیا کہ اگر صادقین اسلام کے مقابلے میں اسلام کے لیے، اسلام کی تصدیق کے لیے اور دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان کے مقابلے کے لیے اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ جو صحیح، صادق اور مستقل ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اسی طریقے سے آیت مباہلہ کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا آیت تطہیر کو، اور آیت تطہیر کو بھی مختلف روایات کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پیغمبر پاک کے علاوہ اور ان کی اولاد کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا مصداق نہیں ہے۔ طہارت کے جتنے بھی فضائل ہو سکتے ہیں طہارت کے ذریعے سے وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہے۔ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں یا قرآن مجید کے اندر سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں بھی اگرچہ آیات آگے پیچھے ازواج محترمات کے لیے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر، اس حصے کے اندر کسی زوجہ کا ذکر نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے، ان کے فرامین سے، ان کے فرمودات سے، جو عامہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سے ثابت ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، وہی چادر کے نیچے جو تھے 5 وہی مراد ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد آیت مودت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آیت مودت جو اجر رسالت ہے اور جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے فضائل و کمال کی وجہ سے ان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کے رشتے اور ناطے سے کہ وہ جو اقرب الی الرسول اور اقرب الی اللہ سبحانہ وتعالیٰ شخصیات ہیں، وہ وہی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کی محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر واجب قرار دی ہے۔ اسی طریقے سے تمام آیات کے سلسلے میں دوسرے مذاہب کے علماء اور محدثین اور روات کی روایتوں کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اور ان روات کی تعداد بھی بتائی کہ انہوں نے کس طریقے سے حدیث جو ہے وہ ان آیات کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ آگے سورہ توبہ کی آیت ہے۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کے بارے میں اتنا ایک مختصراً عرض کر دوں کہ سورہ توبہ کے 2 نام ہیں، ایک توبہ ہے اور ایک برات ہے۔ برات کیونکہ برات جو ہے یہ پہلا لفظ ہے سورہ توبہ کا، اور دونوں متضاد ہیں ایک دوسرے کی۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں کہ استغفار اور اللہ سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا، جو رحمت خداوندی، رحمت الہی کی ایک نشانی ہے اور دلیل ہے، اور دوسری طرف برات من المشرکین ہے اور اعداء الاسلام ہے، اسلام کے دشمنوں سے اور مشرکین سے بیزاری ہے۔ چونکہ یہ سورہ اسی قسم کے 2 حصوں میں آپ کو معلوم ہے اور عام طور پر یہ
روایات سے ثابت ہے کہ سورہ برات کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ لے جائیں۔ پہلے حضرت ابو بکر کو دی گئی تھی سورہ برات یا توبہ، لیکن اس کے بعد فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ان کو روک دیا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سورہ توبہ لے کر روانہ کیا حج کے موسم میں، کہ مشرکین کے پاس لے جائیں، اور مشرکین کے پاس اس سورہ برات کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی تھیں کہ جو امیر المومنین کو اعلان کرنا تھا۔ چونکہ ابھی تک، اور یہ سورہ برات یا سورہ توبہ رسول اکرم کی رحلت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی تقریباً 9 ہجری میں، 9 ہجری کو رسول اکرم کی رحلت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس وقت مشرکین سے مکمل بیزاری کی گئی اور پھر مشرکین کو حرم سے نکالا گیا، چونکہ حرم سے نکالنے کا اعلان بھی اس کے ساتھ کرنا تھا جو علی ابن ابی طالب نے کیا جا کر، کہ وہ اس کے بعد اب جو ہے وہ مسجد الحرام کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے، مشرکین کو روک دیا گیا۔ اور دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ مشرکین جو تھے وہ ابھی تک جو ان کا پہلے سے رواج تھا، رسم تھی ننگے طواف کرنا، وہ طواف ابھی تک ننگا کر رہے تھے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ اعلان بھی کرنا تھا کہ جا کر وہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی شخص بھی ننگا طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ کا نہیں کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں، اور اس کے علاوہ عہد اور پیمان جو تھے مسلمانوں کے، ان کے بارے میں اعلان کرنا تھا، کیونکہ بعض مسلمانوں نے انڈیویجولی چھوٹے چھوٹے گروپوں کے اندر مشرکین کے ساتھ کچھ عہد و پیمان کیے ہوئے تھے، تو ان کا سہارا لیا جاتا تھا، بعض اوقات ان کو بھی ختم کرنے کا اعلان کرنا تھا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اور سورہ توبہ کو ان کے سامنے پڑھ کر سنانے کے لیے یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ اس پیغام کو پہنچائیں اور کلیئر کر دیں اب ایک مرتبہ مسجد الحرام کو۔ اب وہ ایک بات کہ جو ننگا وہ طواف کرتے تھے، وہ یعنی ایک عجیب سا تصور تھا ان کا، یہ بتوں کے سامنے کہ وہ چونکہ کپڑے ان کو غریب کو دے دینا چاہیے تھے جو ان کے پاس ہیں، اور اس لیے جو ہے اس غربت کی مدد کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کپڑے ہوں بھی تو وہ نہیں چاہتے کہ کپڑے پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کریں، کہ وہ کپڑے رکھیں اور کسی کے پاس کپڑے نہ ہوں۔ یہ عجیب سا تصور تھا ان کا۔ خیر، تو اب اس مشرکین سے، اسلام کے دشمنوں سے براعت، اور دوسری اس کے ساتھ توبہ بھی ہے، جیسا کہ اسی سورے کے اندر ایک آیت میں ارشاد ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کریں مشرکین جن سے برات کی جا رہی ہے اور زکوٰۃ ادا کریں، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کو اپنے راستے پر چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ایک توبہ اور برات دونوں کے ساتھ ایک سورہ جو نازل ہوا، ایک طرف پورے طریقے سے تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ اب تمہارا ہمارے کے ساتھ، یعنی قطع تعلق کیا جا رہا ہے کہ اب مشرکین کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے جو آپس میں تعہد ہیں، آپس میں جو معاہدے ہیں، آپس میں جو پیمان ہیں، وہ سارے کے سارے ختم،
اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس طریقے سے وہ مسجد الحرام کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے. یہ کھلم کھلا ایک برات، اور پھر اس کے بعد توبہ بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے غفور و رحیم ہیں کہ انہوں نے ان کو بھی توبہ کا ایک راستہ جو ہے وہ پھر بھی دیا تھا، وہ چاہے توبہ کریں یا نہ کریں. تو اس ماحول کے اندر اس سورے کے ساتھ، یعنی اسی سورے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ یا سورہ برات کے اندر ایک آیت جو ہے وہ نازل فرمائی. یعنی سورہ توبہ اور سورہ برات وہ سورہ ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی، اسی لیے کہ وہ برات سے شروع ہوتی ہے، بیزاری سے اور تبرے سے یعنی شروع ہوتی ہے کہ مشرکین سے پر جو ہے وہ تبرہ کیا جاتا ہے. اور اس تبرے کا اعلان جو ہے وہ علی ابن ابی طالب، مشرکین کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے کرایا گیا. اسی صورت کے اندر رسول اکرم کی زندگی کے آخری حصے کے اندر اور یہ نزول قرآن مجید کے آخری حصے کے اندر سورہ توبہ کو نازل کیا گیا. اور اس سورے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ایک آرڈر دیا، اپنا ایک حکم دیا. ہم عام طور پر سادگی سے چیزوں کو لے لیتے ہیں، اور وہ حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ آیت نمبر 119 ہے، 119ویں آیت ہے. اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کونو جو ہے امر کا صیغہ ہے. امر کے معنی ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی امر بغیر کسی قرینے کے آئے تو وہ واجب کے معنی میں ہوتا ہے. کونو مع الصادقین یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، خالی ہو جانا نہیں ہے، یا ان کے پیچھے چلو. معیت کو اگر فالوئنگ کے معنی میں لیا جائے تو ان کو فالو کرو، صادقین کو فالو کرو. یہ کونو کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واجب گردانا ہے ہر مومن پر. ہر مومن پر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ جیسے اقیموا الصلاۃ. ہم واجب کو کیسے اس کو واجب بناتے ہیں نماز کو؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر امر آیا ہے اقیموا، نماز قائم کرو. تو نماز جو ہے وہ واجب ہے ہر شخص کے اوپر، اسی آیت کی بنیاد پر جس کے اندر اقیموا کہا گیا ہے. اسی طریقے سے کونو کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے واجب ہے مومنین جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن مجید پر اور احکام قرآن مجید پر، جو کچھ قرآن مجید کے اندر نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، جو معاد پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو. تم سب کو، سارے مسلمانوں کو، سارے مومنین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کونو مع الصادقین. واجب ہے تمہارے لیے کہ تم سچوں کے ساتھ اور سچوں کے فالوور بن جاؤ. ظاہر ہے کہ مفسرین نے اس کے اندر جو بھی تفسیریں فرمائیں اور جو اپنے طور پر انہوں نے کوشش کی اور سعی کی وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک بغیر کسی مدد کے ایک واضح سی بات ہے، کھلی سی بات ہے، کوئی چھپی ہوئی کوئی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا گوشہ جو ہے وہ
بند نہیں ہے کہ جس کے اندر سے کچھ معنی صاف اور واضح نظر نہ آتے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صادقین کے ساتھ رہنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، تو یہ حکم اب صادقین کی تلاش کے لیے جب لوگ نکلے، یعنی اپنے تفاسیر کے اندر، تو بہت سے لوگوں نے اس کو اوائڈ کیا کہ صادقین کو معین کریں، ترجمہ کر کے گزر گئے، اور اس کے بعد بہت سے مفسرین نے کچھ نہیں کہا۔ بعض میں اہل سنت کے مفسرین کی بات کر رہا ہوں، بعض نے اس کے اندر سچوں کے معنی کرتے ہوئے صادقین کو یہ بھی کرداننا کہ یہ سچے جن کے ساتھ، جن کے پیچھے چلنے کا، جن کی اتباع کرنے کا حکم ہو رہا ہے، جن کی پیروی کرنے کا حکم ہو رہا ہے، یقیناً یہ خطاؤں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، یہ کہہ کر اور پھر اس کے بعد حسب معمول وہ اسی طرف چلے گئے کہ یہ اجتماع یا اجماع امت مسلمہ ہے، جس کو وہ معصوم گردانتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ اگر امت کسی ایک پر اکٹھی ہو جائے تو اس اجتماع کو معصوم گردانتے ہیں، جبکہ آج تک پوری تاریخ کے اندر، اگر تاریخ اسلام کے اندر دیکھا جائے تو کسی وقت بھی، کسی مرحلے میں بھی، کسی امر کے اوپر امت مسلمہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوئی۔ اب یہ بعض ان لوگوں نے یہ بھی کہا، ہاں البتہ کچھ مفسرین نے، جن میں 5 بزرگ علماء اہل سنت ہیں، ان میں سیوطی ہیں، خوارزمی ہیں، علامہ ثعلبی ہیں، علامہ کنجی ہیں، حاکم حسکانی ہیں، اور انہوں نے سب نے ابن عباس سے یا جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ کونوا مع صادقین کے معنی اے کونوا مع علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہاں تک کہ حاکم حسکانی نے اپنی کتاب شواہد التنزیل کے اندر عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ مع الصادقین جو ہے اس کا معنی اے مع محمد و اہل بیت، محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی اتباع اور کی معیت میں چلنے کا حکم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اہل شیعوں کے ہاں تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک صادقین سے مراد آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب ایک اس کے معنی سے جو سمجھنا چاہیے یا ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے صادقین کے ساتھ تم ہو جاؤ، یعنی صادقین کی فالو کرو۔
صادقین کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر عام لوگوں کو دعوت دینی تھی کسی اچھے یعنی دین کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی، تو شاید یہ کہہ دیتے کونوا من الصادقین، اتقوا اللہ وکونوا من الصادقین، کے صادقین میں سے ہو جاؤ، لیکن نہیں، ایسا نہیں کہا گیا۔ اس لیے یہ آیت صاف واضح کر رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی اتباع کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر قرآن مجید سے ہی پوچھیں تو ایک آیت کے اندر بڑے واضح طریقے سے صادقین جو ہے وہ ان کا بیان ہوا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ کہ وہ مومنین کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول اکرم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور پھر ثم لم یرتابوا، ان کے دل کے اندر کسی وقت بھی شک نہیں ہوا کہ نہ معلوم یہ حکم کیسا رسول نے دے دیا ہے، یہ بات کیسے کہہ دی ہے، کسی لمحے میں لم یرتابوا شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنے نفسوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک ہم الصادقون، تو وہ صادقون ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان علی اور اولاد علی سے بہتر کون جو ہے وہ لا سکتا ہے؟ یعنی جس علی ابن ابی طالب نے زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے علاوہ نہیں گزارا، اس کی زندگی کے جتنے گھڑیاں تھیں، جتنے ساعتیں تھیں، وہ ساری کی سارے ساعتیں خوشنودی الہی کے لیے تھیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ جنگ کے اندر جب دشمن کے اوپر سوار ہو گئے اور اس نے گستاخی کی تو ہٹ گئے، اور پوچھا گیا تو کہا کہ میرے دل کے اندر ایک بات آ گئی تھی کہ شاید میں اپنی اس کسی غصے یا اپنے کسی اس کے وجہ سے جو ہے وہ اس کو قتل نہ کروں، میں اس کو اللہ کے راستے میں قتل کرنا چاہتا تھا۔ ہے کوئی شخص رسول اکرم کے ساتھیوں میں سے ایسا کہ جس کی مثال علی ابن ابی طالب کی طرح پیش کی جا سکے کہ وہ اتنا ایمان رکھتا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور کبھی بھی شک نہ کیا ہو، جہاد کیا ہو ایسا جیسا علی ابن ابی طالب نے کیا، یا اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا، اپنے مال کے ساتھ اور نفس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی قربان کیا، جیسی قربانی آل محمد علیہ السلام نے دین کے لیے دی۔ ہے کوئی تاریخ کے اندر رسول اکرم کے ساتھیوں میں سے، رسول اکرم کے ساتھیوں کی اولاد میں سے، رسول اکرم کے صحابہ میں سے، رسول اکرم کے صحابہ کی اولاد میں سے یا ازواج میں سے کہ جنہوں نے اتنی قربانی دی ہو جتنی آل محمد نے دی؟ اور اپنے مال کے ساتھ جہاد، ظاہر ہے کہ سورہ حل عطا ایک دلیل ہے ایسی، قرآن مجید کی بھی وہ بھی آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یعنی تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ دکھا سکتا ہے کہ ایک شخص ایک دن روزے کے بعد روٹی اپنی دے دے، سارا دن بھوکا رہا،
اور ایک ہی نہیں بلکہ گھر کے سارے افراد، یہاں تک کہ کنیز بھی نمک کے ساتھ اور یا نمک روٹی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اور پھر پانی کے ساتھ پھر افطار ہوتا ہے، روٹی اپنی مسکین کو دے دیتے ہیں پہلے دن، پھر یتیم کو دے دیتے ہیں، پھر اسیر کو دے دیتے ہیں، اور سارے کے سارے دے دیتے ہیں۔ تو ان کی جو پونجی تھی ساری کی ساری وہ تھی، لیکن کس تکلیف کے ساتھ انہوں نے دی، کس تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا خوشی کے ساتھ۔ روزے کے رکھنے کے بعد اگر ایک شخص ہے کوئی تاریخ کے اندر، کوئی انسانیت کے اندر، کوئی انسانوں کی تاریخ کے اندر، کوئی رسول اکرم کے پیارے اور قریبی صحابیوں کے اندر کوئی ایسی تاریخ کہ 3 دن تک مسلسل بھوکی زندگی گزار رہا ہو، کھانا کچھ بھی نہیں کھا رہا، اور پھر اس کے بعد اس کھانے کو ہر روز مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو جو ہے وہ دے رہا ہے۔ یہ جہاد بالمال ہے، اور جہاد بالنفس بھی ہے، کہ جو آل محمد علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں کر سکا اور نہ کوئی کر سکتا تھا۔ اس لیے کہ جتنا ایمان، وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ ایمان کی قوت ہے کہ جو اللہ رسول پر ان کو تھا، وہ ایمان کسی دوسرے کو ہوتا تو یقیناً اتنی طاقت آ جاتی کہ 3 دن بھوکے رہیں، اور پھر اس بھوک کے بعد وہ اپنے حصے کا کھانا سارے کے سارے فقیر کو، یتیم کو، مسکین کو دے دے۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید نے واضح کہا ہے کہ جو لوگ، شاید دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس آیت کے کامل ترین فرد جو ہیں، اکمل ترین فرد اور افراد جو ہیں، صادقین جو ہیں، وہ آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی شک نہ کیا ہو۔ شکوک کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن دینا مناسب نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا ہو، میں نے آیت کے ذریعے سے عرض کیا ہے کہ ان کے مال کے ساتھ جہاد کو بھی آیت پیش کر رہی ہے، ان کے نفس کے ساتھ جہاد کو بھی آیت پیش کر رہی ہے سورہ حل عطا کے اندر، اور وہ قصیدہ ہے آل محمد علیہ السلام کے اس جہاد کا کہ جو انہوں نے جہاد کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کہ اس کے جزا کے کسی دوسرے سے جو ہے وہ توقع نہیں رکھتے ہیں اور نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، وہ ہیں کہ جو صادق ہیں، جو اس طریقے سے ہوں۔ اب صادقین کو یعنی آل محمد علیہ السلام سے رخ موڑنے کے لیے لوگوں نے کوشش کی کہ یہ آل محمد علیہ السلام کو فالو نہ کریں لوگ، لیکن آج جس طریقے سے دوسری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، ناظرین اکرام و سامعین محترم، قرآن مجید دیکھیے، پڑھیے۔ اب تک میں جو قرآن مجید سے، یعنی قرآن مجید، وہ قرآن مجید کو جو سب کا قرآن مجید ہے، شیعوں کا قرآن مجید سے نہیں، شیعوں کو نہ ہے کوئی قرآن مجید، یہ اتہامات شروع سے لگائے گئے تاکہ شیعوں سے دور رکھا جائے۔ اور شیعوں سے دور رکھنے کے لیے نہ معلوم کیا کیا الزامات لگائے گئے اور آج تک لگائے جا رہے ہیں۔ میں اصل شیعیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئے مباہلہ کے اندر ان کے علاوہ کسی صحابی کو
لے آئیے کوئی بھی نہیں ہے، اور رسول اکرم اور قرآن یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان سے بہتر سچا اور دین اسلام کی تصدیق کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور یقیناً قیامت تک وہی رہیں گے۔ آیہ تطہیر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کے نیچے لے کر ان 4 تنوں کو اپنے ساتھ 5ویں خود بنے، اور بعض مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ جس کا شاید میں نے ذکر نہیں کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں خطاب کے اندر رسول اکرم خود شامل ہیں، یعنی اہل بیت اطہار کے ساتھ کہ علی و بطول اور حسنین کے ساتھ رسول اکرم خود بھی شامل ہیں، کہ جن کی طہارت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پاکیزگی کا، جن کی عصمت کا اور معصومیت کا اعلان سبحانہ وتعالیٰ آیہ تطہیر کے ذریعے سے کر رہے ہیں، جن کی محبت اجر رسالت قرار دیا۔ اب دین کس سے لیں گے؟ میں اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ عرض کروں گا اور اس چیز کو آگے بڑھاؤں گا کہ ان کے فضائل اور محامد جو ہم قرآن مجید کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کسی دوسرے کے ایسے نہیں ہیں۔ کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے قرآن مجید کے اندر اتنے فضائل ہوں کہ جتنے آل محمد علیہ السلام کے۔ ابھی تو میں اجتماعی جو آل محمد اور آل بیت اطہار کے فضائل ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان کی پہچان کرانے کے لیے، ان کا تعارف کرانے کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اپنے دین کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے دین کو زیادہ مستحکم کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ ہم بھٹکتے نہ رہیں اس زمانے کے اندر، کہ جس زمانے کے اندر دین کے نام پر بہت سی مصیبتیں، بہت سی ایسی چیزیں کھڑی ہو چکی ہیں کہ جن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ بھی دین ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ دہشت گردی ہے، وہ بھی دین والے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، لیکن آج بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پھر دیکھیے، پھر غور کیجئے کہ آل محمد علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس لیے اہل بیت اطہار کی معرفت جتنی کی جائے کم ہے، لیکن معرفت خالی نہیں، ان کی اطاعت بھی جتنی کی جائے کم ہے، اور جو ان کی اطاعت کے بغیر دین سمجھتے ہیں وہ نامکمل دین کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مکمل دین کی اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔